بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين ليس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. صلوات پڑھ دے محمد والے رات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ قمر جہاں بنت فدا حسین کی روح کو اصال فرما دے. بسم اللہ. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر موقع پہ یا اصال ثواب کی جب مجلس ہوتی ہے اس طریقے سے آپ جو ہے مسلسل سنتے رہتے ہیں، ہر ایک کو مزہ جو ہے وہ چکھنا ہے چکھے گا مزہ. چکھنا بہت مختصر ہوتا ہے جسے چٹنی چکھتے ہیں اس طریقے سے. اب اس کے اوپر ہے کیسا ذائقہ بنائے ہے نا. دنیا میں جیسا ذائقہ بنائے گا یعنی جس طریقے سے اس دنیا میں زندگی گزارے گا کہ ویسے ہی جو ہے اسے ذائقہ ملے گا. اب اس کے اوپر ہے چاہے تو ہے نا بہترین ذائقہ بنا لے نا. ہوتا ہے نا بعض جو ہے نا بہترین بریانی بناتے ہیں کہ نہیں، نلی نہاری بہترین بات بناتے ہیں. بعض ایسا بھی ہوتا بناتے بہترین ہے لیکن جو ہے کڑواہٹ ہو جاتا، اچھا نہیں بنتا ہے، نمک زیادہ ہو جاتا ہے یا مرچ وغیرہ ہو جاتا ہے. تو الگ الگ ذائقہ ہوتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا فلاں صاحب جو ہے بہت یہ چیز مثلا اچھی بہت بہترین بناتے ہیں نا، فلاں صاحب جو ہے ایسا بناتے ہیں. تو بہرحال ہر ایک کا جو ہے وہ ذائقہ ہے، اسے چکھنا پڑے گا. اور اس دنیا سے جا رہا ہے تو دیکھیں وہ اور ہوگے کہ جن کا پروندہ بند ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ پروندہ نامہ اعمال کا نا دفتر جو ہے وہ اور ہیں کہ جو جن کا بند ہو جاتا ہے، ختم. لیکن جس کے دل میں ہے نا ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے تو ان کا نامہ اعمال کا پروندہ بند نہیں ہوتا. یعنی اگر جو ہے اولاد نیک عمل اس دنیا میں انجام دے اولاد تو پھر اس کا ثواب جو ہے وہ والدین کو ملے گا. جو بھی ہے نا مرحوم کے لیے کرے گا، مرحومین کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ اس کا ثواب جو ہے اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. یعنی اگر اولاد نیک عمل انجام دے تو پھر والدین جو ہے وہ ثواب کے مستحق قرار پاتے ہیں. پڑھیے صلوات. اور ہمارے یہاں تو پورا سلسلہ ہے نا ثواب کا. اور اگر جو ہے صرف محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھ کر ہدیہ کر دے تو قبر سے عذاب جو ہے وہ ٹل جاتا ہے. اگر جو ہے ثواب پڑھ کے دیکھیں یہ اسی لیے یہ بھی حکم ہے کہ جب کوئی مر گیا ہو تو پہلی شب جو ہے اس کی طرف سے
صدقہ نکالے، ہاں صدقہ ہے نا، صدقہ نکالے ہے نا، صدقہ کی بہت تاکید ہے۔ ہاں اگر نماز وحشت بھی پڑھ لیا تو پھر تو نور علی نور ہے، پڑھیے صلوات محمد والے محمد پہ۔ تو صلوات پڑھ کے جو ہے اگر ہدیہ کر دے ہے نا تو پھر جو ہے پروردگار عذاب کو برطرف کر دیتا ہے۔ یہ صرف ہو سکتا ہے ہوا میں بات سمجھ جائے، اس کو مضبوط کر دیا جائے، مضبوط کر دیا جائے۔ دیگر علماء نے لکھا ہے کہ خاتون تھی، اس کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو ماں نے خواب میں دیکھا، جوان بیٹی خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہے عذاب میں مبتلا ہے، قبر میں اس کے اوپر جو ہے عذاب ہو رہا ہے۔ نیند سے بیدار ہوئی، بہت پریشان تھی، لیکن جو ہے اب اس کے بعد چند دن کے بعد اب جو سوئی تو خواب میں دیکھا کہ اب جو ہے اس کی بیٹی جو ہے بہت خوش ہے، یعنی قبر سے عذاب ہٹا لیا گیا ہے۔ اب جو ہے ماں نے سوال کیا کہ بیٹی یہ بتاؤ، اس سے پہلے جو دیکھا تھا تو تمہارے اوپر یعنی قبر میں اللہ کا عذاب تھا، لیکن آج میں دیکھ رہی ہوں تو بہت خوش ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بیٹی نے جواب دیا کہ مادر گرامی، چند افراد جو ہے اس قبرستان سے گزر رہے تھے، ان کا کوئی رشتہ دار وغیرہ مرا نہیں تھا، کہا کہ گزر رہے تھے، بس گزرتے ہوئے جو ہے نا الحمد کی تلاوت کی اور صلوات پڑھا محمد اور آل محمد سے، صلوات پڑھ دیا، اور صلوات پڑھ کے جتنے بھی قبرستان میں مرحومین تھے سب کے نام جو ہے ہدیہ کر دیا، سال کر دیا۔ کہا اس کے بعد جو ہے عذاب ہٹ گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھ کر اپنے مرحومین کے عذاب کو دور کر سکتا ہے۔ پڑھیے صلوات۔ تو یہ جو ہے دنیا ہے، نام اعمال کا جو ہے بند نہیں ہوتا، جو دنیا سے چلا گیا، یعنی ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلا گیا۔ جیسے ایک ورق ہے، دو رخ ہوتے ہیں نا، ایک پیج کے دو رخ ہوتے ہیں، یا ایک سکہ ہے دو رخ ہوتے ہیں، یا موسم ہے دو موسم ہوتا ہے نا، گرمی ہے یا مثلا سردی ہے، دو موسم ہوتا ہے، فصل کا یا مثلا جو ہے دو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ دنیا بھی ہے، جو دوسری دنیا یہ دنیا، اس کو جو ہے الگ نہیں کر سکتے۔ دوسری دنیا ہے جسے آخرت کہتے ہیں، یہ دوسری دنیا ہے، ایک یہ دنیا ہے، اسے جو ہے الگ نہیں کر سکتے۔ ایک دنیا یہ، اسی طریقے سے سکے کا دو رخ ہے، یہ دنیا ہے، اس کے بعد وہ دنیا، یعنی ایک دنیا سے جو ہے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، بس راستے میں جو ہے وہ بیچ میں جو پڑتا ہے نا وہی موت ہے، موت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کر لو، اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ یہ حکم ہے کہ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ اور جو ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصحاب سب موجود ہوئے تھے، موجود تھے، سب اصحاب موجود تھے۔ رسول اسلام نے فرمایا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ حیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ سب اصحاب جو ہے پریشان ہوئے، کہا کہ ماذا یا رسول اللہ، یا اللہ تو ہے، اللہ کے رسول ہے، کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ رسول اسلام نے فرمایا کہ تم جو ہے دولت جمع کر رہے ہو، اب اپنی زبان میں بول دیتے ہیں، یعنی تم جو ہے دولت جمع کر رہے ہو سن 2030 تک، معلوم نہیں کہ 25 بھی پورا ہوگا یا نہیں، زندہ رہو گے یا نہیں۔ اور رسول اسلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم ہے، تمہیں کیا معلوم، بیٹھے رہو یا کھانا کھاؤ یا پانی پیو، وہی جو ہے کھانا، وہی لقمہ جو ہے منہ میں اٹک جائے اور وہی جو ہے موت کا سبب بن جائے۔ تو دیکھیں اس کے معنی یہ نہیں ہے جمع کرنا بری چیز نہیں ہے، جمع کرنا جو ہے پیسہ ایسا جمع کریے تو یہ بری چیز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے کسی کا حق نہ ہو، تمام جو ہے حقوق کو
ادا کر دیا ہے نا، حق کو ادا کر دیا ہو ہے نا، مثلا جو ہے بھائی کا حق ہے، دیگر کا حق ہے، غربا کا حق ہے، بیوہ کا حق ہے، خمس ہے، دیگر چیزیں ہیں، اگر تمام حقوق کو ادا کر دیا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ہے اگر حقوق کو ادا نہیں کیا ہے پھر ہے نا، مولا علی نے فرمایا کہ صرف جو ہے دولت کے تم چوکیدار ہو، بس حفاظت کرو، ختم بات، مر جاؤ گے، معلوم یہ ہوا کہ کچھ نہیں کیا، حج واجب ہو گیا تھا لیکن حج کرنے نہیں گئے اور دوسرے کا حقوق تھا ادا نہیں کیا، معلوم یہ ہوا کہ اولاد نیک ہے، اب جو ہے تمام دینی امور میں جو حقوق ہے اس میں جو ہے اولاد صرف کر رہی ہے، تو اب جو ہے یہ تو جنت میں جائے گا جس نے جو ہے اولاد نے نیک کام میں خرچ کیا، اور یہ جو ہے سب کا حقوق جمع کر کے چلا گیا تو خود ہی سوال کرے گا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے، خود ہی کرے گا سوال کیا ہے اللہ کے رسول، ہم نے جو ہے اتنی محنت کی اور اتنی محنت سے ہم نے جمع کیا، تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ معلوم نہیں کہ انسان کو موت کب آ جائے، لہذا ہر وقت جو ہے انسان کو چاہیے کہ موت کو یاد کرتا رہے، ہے نا، معلوم نہیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کب موت آ جائے، ہے نا، کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن جو ہے اگر پہلے سے جو اہتمام کر لیے، دیکھیں وہ بڑا طولانی سفر ہے نا، الہی سفر جو ہے نا، انا للہ و انا جو پڑھتے ہیں نا وہ الگ چیز ہے، مخصوص کر لیا صرف موت کے لیے، لیکن ہر موقع پہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مصیبت آ جائے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھوکر اگر لگ جائے، پاؤں میں ٹھوکر لگ جائے تو بھی ایک ایسا ہو گیا مسئلہ کہ اگر جو ٹھوکر لگ جائے پڑھ لے یا کوئی پڑھ دے تو گھبرا جائیں گے، ہے نا، یہ تو کہاں پہنچا رہے ہیں، تو پانچ چیزیں جو ہے ایسی ہوتی ہیں، ہے نا، سب میں پانچ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا جو ہے کالا جوتا شوز پہننا یہ کیا ہے، مکروہ ہے، مذموم ہے، اگر کوئی کالا جوتا پہن لے تو ہر ایک اعتراض کرے گا، یہ دیکھیے کالا جوتا پہن کے آئے، مکروہ ہے، مذموم ہے، اور داڑھی مڑوانا حرام ہے، داڑھی مڑوائے گا تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، پڑھیے صلوات، لیکن اگر مکروہ کر لیا ہر ایک جو ہے وہ اعتراض کرے گا، اور حرام کر رہا ہے تو کوئی نہیں بولے گا، اور ہاتھ چومتے ہیں، پڑھیے صلوات، تو معلوم نہیں ہے نا، بات یہ کر رہے تھے بہت طولانی سفر ہے نا، کب تک ہے معلوم بھی نہیں ہے نا، کب تک وہ جو ہے نا، ہمیں برزخ کا مسئلہ کب تک رہے گا بتا بھی نہیں سکتے، الہی سفر جو ہے انا للہ سفر ہے، لہذا جو ہے انسان کو چاہیے وہ سفر کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لے، اور اگر جو ہے آمادہ نہیں کیا اپنے آپ کو اور موت کا فرشتہ آ گیا، اب آ جائے موت کا فرشتہ معلوم نہیں ہے، تو اب جو ہے اسے پشیمانی ہوگی، ہے، اب جو ہے وہ سوچے گا نا، پشیمان جانتے ہیں نا، پشیمان جو ہے کوئی بہترین موقع ہو اگر اس پہ محنت نہ کیا ہو، جیسے بچوں کا ایگزام وغیرہ ہوتا ہے، محنت نہ کرے اور فیل ہو جائے تو پھر کیا کہتا ہے، اگر ہم محنت کر لیے ہوتے، یعنی اسی کو پشیمان کہتے ہیں نا، شرمندہ اگر محنت کر لیے ہوتے تو آج جو ہے ہم کامیاب ہو جاتے، کوئی فائدہ کوئی ایسا ہو اور اس میں توجہ اگر نہ دے، توجہ نہ دے تو پھر جو ہے پشیمان ہوتا ہے نا، پشیمان ہوتا ہے کہ کاش کیا نا، اس پہ ہم توجہ اشارہ کر رہے ہیں، زیادہ مثال نہیں دے رہے ہیں، کہ اگر اس پہ ہم توجہ دیتے تو یہ اسی کو پشیمانی کہتے ہیں نا، پشیمان ہو گیا، کاش کہ ہم یہ محنت کر لیے ہوتے ہیں نا تو ہم کامیاب ہو جاتے، ہم جو ہے پاس ہو جاتے، تو اسی کو پشیمانی کہتے ہیں، تو پھر ایسے موقع پہ انسان جو ہے پشیمان ہوگا جب موت کا فرشتہ آ جائے، لہٰذا اسی لیے کہ ہر وقت جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کرو، معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ سوچ لے کہ کل کا دن جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے تو فرمایا پھر اس نے جو ہے موت کو اچھی طریقے سے نہیں پہچانا، موت کو اچھی طریقے سے نہیں پہچانا، اور اگر موت کو اچھی طریقے سے پہچان لے تو پھر اس کی آرزو جو ہے کم ہو جاتی ہے، آرزو ہٹ جائے گی، آرزو زیادہ
نہیں رہے گی. اور جہاں موت سے غافل ہوگا تو پھر آرزو میں اضافہ ہوتا رہے گا ہے. مثلا جو ہے یہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی مل جائے ہے نا، یعنی آرزو جو ہے وہ بڑھتا رہے گا. جب آرزو بڑھتا رہے گا تو پھر وہ جو ہے نیک عمل کم انجام دے گا. تو دیکھیے یہ دنیا ہے نا، اسی طریقے سے جو ہے یہ گزرتی رہے گی ہے نا، اور وقت جو ہے انسان کا گزر رہا ہے. جیسا کہ لقمان حکیم نے بھی کہا نا، جیسے زندگی میں انسان قدم رکھتا ہے تو پھر اس کی زندگی جو ہے کم ہوتی جاتی ہے. اس کی زندگی جو ہے ایک دن کم ہوتی ہے نا، بڑھتا جاتا ہے تو ہے نا، پھر اس کی زندگی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. اسی طریقے سے ہے دن اور رات جو ہے جو گزر رہا ہے اس کی زندگی کا حصہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. لیکن آرزو جو ہے دیکھیں ہے نا، اچھا وہ الگ مثال روایت میں یہ بھی ہے کہ بعض جو ہے جو بوڑھے ہوں گے تو حرص بھی زیادہ ہوگا، پیدا ہو جاتا ہے نا. وہ سب روایت میں، اپنی طرف سے بہت کم بولتے ہیں نا سب روایت میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دن اور رات ہو جاتا ہے. ایک دقیق واقعہ سنا دے، گھبرا نہیں رہے آپ، صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آگئی عراقی عراقی نے جو ہے وہ مثال پیش کیا ہے اس دنیا کے سلسلے سے، جس طریقے سے دن اور رات اس طریقے سے گزر رہا ہے انسان کا. انہوں نے ایک مثال پیش کیا ہے کہ صحرا میں ایک شخص جا رہا تھا، صحرا میں جنگل میں ایک شخص جا رہا تھا، گزر رہا تھا. اور جیسے گزر رہا تھا جب کیا ہوا، پیچھے سے شیر آیا. اب جب اس شخص نے شیر کو دیکھا تو دوڑا، تو کیا دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور کنویں میں رسی ہے، رسی لٹک رہی ہے، رسی ہے، اور فوراً جو ہے وہ رسی پکڑ کر کنویں میں چلا گیا ہے. اور شیر جو ہے وہ کنویں کے پاس بیٹھ گیا، نکلے تو پھر حملہ کرے ہے نا. یہ شخص جو ہے رسی پکڑ کر لٹکا ہوا ہے. اب جو نیچے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، سانپ ہے. اب اوپر دیکھا تو دو چوہے ہیں اور وہ جو ہے رسیوں کو کاٹ رہے ہیں. اور کیا آپ نے اوپر سے دو چوہے رسی کاٹ رہے ہیں، نیچے جو ہے اس کا سانپ ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے مثال دیا ہے، کہا کہ یہ جو دو چوہے رسیاں کاٹ رہی ہیں یہ دن اور رات ہے، اور جو سانپ ہے یہ قبر ہے، اور جو اوپر شیر بیٹھا ہوا ہے یہ انسان کا غرور ہے. اور یہ سوال انسان کا غرور ہے نا، غرور اس دنیا میں زندگی. دیکھیے ابو جہل کا سنا ہے نا، اشارہ کر دیں کہ جب قتل کرنے لگے تو کہا کہ تھوڑا نیچے سے قتل کرنا کہ سب کا سر ہے، ہمارا سر سب سے اوپر ہے. پڑھیے صلوات. غرور ہے نا، اتنا غرور ہوتا ہے. یا اگست تبستانی ایک اللہ گزرے ہیں، ملتا ہے کہ اس وقت جو حاکم تھا اس نے خط لکھا، کہا کہ جو کہیے جو مانگیے ہم دے دیں گے. دیکھیے اس کے اندر غرور تھا نا، جو مانگیے ہم جو ہے دے دیں گے. یہ خط لکھا. جب خط لکھا تو انہوں نے جواب میں یہ لکھا کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مکھیاں ہیں یہ پریشان کر رہی ہیں، انہی کو ختم کر دو. کہا کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. کہا بس میں نہیں ہے پھر کیوں دعویٰ کرتے ہو تم، جب ایک مکھی نہیں پیدا کر سکو. اور یہ صلوات محمد والے روک نہیں سکتے ہو تو پھر تمہارے اندر جو ہے غرور کس بات کا ہے، تمہارے اندر جو ہے انا کس بات کا ہے. اس لیے مولا علی نے فرمایا کہ ابتدا بھی نجاست سے ہے اور انجام بھی جو ہے نجاست ہے نا، غسل دیا جاتا ہے. اور درمیانی زندگی جو ہے گناہوں کا بوجھ اٹھانے میں گزر رہا ہے. پھر جو ہے غرور کس بات کا ہے، غرور جو ہے انسان کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے دنیا میں فرمایا علیہ بیت معصومین علیہ السلام نے کہ اس طریقے سے زندگی گزارو تاکہ تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائے. بہت سے روایت بھی یہ ہے، آپ دیکھیں یہ منع ہے کہ مثلا اگر یہ بھی
कुफ्र के बारे में देखिए, इंसान अगर ये कहे कि हमसे ये गुनाह हो गया, अरे ये गुनाह नहीं हुआ था, इसकी जगह ये गुनाह हो जाता, ये भी सही नहीं। देखिए अपने यहाँ इस्लाम में ये भी नहीं है कि अगर तुमसे गुनाह हो जाओ तो किसी मौलवी या पंडित या साधु के पास जाओ, जाके बयान करने की जरूरत नहीं है ना। अपने यहाँ ये भी नहीं। इस्लाम ये कहता है कि अगर गुनाह जो है सरजद हुआ है तो परवरदिगार की बारगाह में, परवरदिगार की बारगाह में तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, और कभी जो है उसकी रहमत से मायूस न होना। ये ना सोचना कि अब जो है हम ने जिंदगी में इस तरीके से, दुनिया में इस तरीके से जिंदगी गुजारी है कि अब जो है हम जहन्नमी में जाएंगे। नहीं, रवायत ये है, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हमें जो है ताज्जुब उस इंसान को है जो निजात न पाए, यानी वो नहीं कि जो निजात पा गए, उसमें ताज्जुब नहीं है। इमाम वो हसन बसरी का कौल अलग है, वो तो दुनियावी तमाम दुनियावी रंगीनियां दुनियावी में है, तमाम चीजें हैं, उसका नजरिया अलग है कि हमें ताज्जुब तो वो है कि जो निजात पा गया। हसन बसरी का कौल है निजात पा गया हमें ताज्जुब है। जो पूछा था दुनिया में इतनी रंगीनियां हैं, दौलत है, नफ्सानी है, ख्वाहिशात है, तमाम चीजें, उसके बाद निजात पा गया, ताज्जुब है। लेकिन चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो निजात न पाए उसके हमें ताज्जुब है, यानी अल्लाह की इतनी रहमतें हैं और उसके बाद भी निजात नहीं पाया। इतना बदबख्त है इंसान है कि जो अरहमुर राहिमीन है, लेकिन उसके बावजूद जो है अगर कामयाब नहीं हुआ, उसके बाद भी अगर जहन्नम में जाए तो कितना ये शख्स बदबख्त है। तो अल्लाह के सामने उसकी बारगाह में जो है एतराफ करे, तौबा करे, और दूसरे की बारगाह में कहने की जरूरत नहीं है। इस्लाम ये नहीं कहता एक दूसरे से बयान करो। एक दकीक वाकया सुना दे, फिर इशारा करिएगा तो मसायब पढ़ देगा कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम। देखिए इंसान जो है अगर सच्चे दिल से दुआ करता है तो परवरदिगार जो है उसके गुनाहों को माफ कर देता है, बल्कि उसमें जो है और इजाफा हो जाता है। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, दौर में, एक शख्स बहुत गुनहगार था और उसके गुनाहों की वजह से जो है, जाहिर सी बात है कि पहले अलग मसला था, पैगंबर अकरम से पहले जो है अगर गुनाह सरजद होता था तो इंसान का परवरदिगार जो मस कर देता था, यानी इंसान जो है हैवान की शक्ल में बन जाता, समझे आप। अज़ाब नाज़िल होता था ना दीगर अंबिया, लूत या दीगर अंबिया के ज़माने में, आप देखें तारीख में है, कुरान पढ़े, कुरान में तर्जुमा में सब है, सब वाज़ेह हो जाएगी कि अज़ाब नाज़िल होता था, गुनाह करते थे, अज़ाब आता था तो क्या जानवर बन जाते थे, बंदर, हाथी, इस तरीके से। लेकिन वो सब नहीं है ना, जो मस्क हो गया तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। चौथे इमाम ने फरमाया 3 दिन या 1 हफ्ता बस, उसके बाद जो है खत्म, वो नस्ल नहीं है। तो पहले जो अज़ाब नाज़िल होता था इस तरीके से, लेकिन पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जो है अब क्या हुआ, परवरदिगार ने उस चीज को हटा लिया। रसूल इस्लाम की रहमत और बरकत की वजह से उस चीज को हटा लिया है, यानी हैवान की शक्ल में नहीं। लेकिन हाँ इतना है कि शक्ल जो है इंसान का होगा, लेकिन जो है नूरानियत चेहरा लगेगा, चेहरा हशास बशास होगा, लेकिन दिल जो है चारकुल की तरह काला होगा, काला दिल होगा, यानी दिल साफ नहीं होगा। पढ़िए सलवात, तो बस जल्दी कर दे, इसको मुकम्मल कर दे, है ना, मुकम्मल कर दे। जरा मूसा के जमाने में और दुआ गुजर, और जिसकी वजह से अहद बढ़ गया, अज़ाब यह है कि बारिश नहीं हो रही थी, अब जो है परेशान। और आखिरकार लोग दौड़ते हुए आए, आने के बाद जरा मूसा से कहा कि अल्लाह के नबी आप दुआ कीजिए। जहाँ मूसा गए तो टूट के गए। बहरहाल से पहले लोगों ने नमाज इस्तिस्का वगैरह पढ़ी। नमाज इस्तिस्का जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है, बाराने रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का ये पढ़ी जाती है।
بارش نہیں ہوئی. جب جناب موسیٰ گئے تو آواز آ گئی کہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ گنہگار ہے, اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی. بہرحال اس نے جو ہے سچے دل سے توبہ کر لیا تو بارش ہو گئی. جب بارش ہوئی تو اب جناب موسیٰ نے سوال کیا, پروردگار بارش ہو گئی, کہا کہ ہاں اس نے توبہ کر لیا, ہم نے گناہ کو معاف کر دیا, اسی کے صدقے میں تو بارش ہوئی ہے. جناب موسیٰ نے کہا پروردگار یہ بتا دے وہ ہے کون. قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ جب گنہگار تھا تب تو ہم نے بتایا نہیں, اب تو توبہ کر لیا, آپ کیسے بتائیں گے. پڑھیے صلوات محمد والے محمد. آپ کیسے ہوا, لیکن انسان ہے, انسان دیکھیے ہے نا, انسان جو ہے نا اتنی جلدی جو ہے ایک دوسرے کی ہے نا برائی کرتا ہے نا, اشارے میں جو ہے برائی کرتا ہے. یہ انسان ہے, انسان جو ہے اگر معلوم ہو جائے ہے نا کہ یہ گنہگار ہے تو چھوڑتا نہیں ہے جلدی, یہ انسان ہے نا. لیکن دیکھیں پروردگار جو ارحم الراحمین ہے, لیکن انسان بعض انسان جو ہے آپ دیکھیں اتنے جو ہے مقدس ہوتے ہیں ظاہراً ہے نا. اسی لیے یہ ہے کہ یہ حکم ہے کہ کسی کے نماز اور روزے سے اور تسبیح وغیرہ سے دھوکہ نہ کھا جانا, اس کی عقل کو دیکھنا, یہ نہ دیکھنا بہت نمازی ہے نا, بہت پابند ہے, دھوکہ نہ کھانا, اس کی عقل کو دیکھنا, اس میں عقل کو دیکھنا. یہ ہے نا انسان ہے. ایک فکرہ اور کہہ دیں, یہ انسان ہے, آپ دیکھیں کہ جب نماز پڑھتا ہے تو کیسے اتنا زبان گھماتا ہے, وَلَضَّالِّينَ وَلَضَّالِّينَ وہ گھماتا ہے, لیکن جب بیٹھ جاتا ہے آپ خاص سب شروع ہو جاتے ہیں. پڑھیے صلوات محمد ہے نا, سمجھے آپ, اس میں عام خاص سب جو ہے نا بیٹھ گئے تو سب بھول جاتے ہیں, ایسے خوب زبان گھماتے ہیں مسئلے پہ, بہت زبان گھماتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے انسان ہے, لہذا جو ہے بہرحال انسان کو جو ہے نا گھبرانا نہیں چاہیے. پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے توبہ اور استغفار کرے, کوئی بھی پریشانی ہو 2 رکعت نماز پڑھ کے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے نا. اور انسان کو اگر جو ہے اس طریقے سے پروردگار ہو جائے تو پھر وہ انسان جو ہے گھبراتا نہیں ہے, پریشان نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ موت ہے امر یقینی, اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے. لیکن جس کے دل میں ولایت اہل بیت علی کی محبت ہے تو پھر آپ جو مولا نے خود فرمائے کہ 1 2 نہیں 7 موقع پہ آئیں گے, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. عالم برزخ کے لیے وعدہ کر لینا, اور مولا کائنات نے کہا کہ ہم آئیں گے. آپ سوچیں کتنا وحشتناک منظر ہوتا ہے. پڑھنا آسان ہے نا, کہتے ہیں نا قبر میں مولا علی آئیں گے, قبر میں. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں ارے اب کیا کریں, ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, پاؤں جو ہے قبر میں ہے, ہوتا ہے نا, نہیں اٹھ رہا ہے, لیکن نیچے سانپ آ جائے تو فوراً پیر اٹھا لیں گے ہے نا. تو بہرحال تو اب معلوم یہ ہوا کہ مولا نے سوچے آپ ہے نا, پڑھنا بڑا آسان ہے کہ وحشتناک قبر میں اندھیرا, اتنا وحشت. لیکن ایسے موقع پہ مولا علی نے فرمایا ہم آئیں گے. حاری شمدانی سے بھی کہا گھبرانا نہیں, حاری شمدانی ہم آئیں گے. اس مرحلے سے سب کو گزرنا ہے. ایک مرحومہ کے سالے ہے نا ثواب کی مجلس ہے, پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ خانوانے کے صبر جمیل عنایت فرمائے. ہاں عزیزان محترم, آپ دیکھیں کہ ایسا موقع آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے, یہی مسلمان جو کلمہ پڑھتے تھے آگ و لکڑی لے کر دروازے پہ جمع ہو گئے, دروازے میں آگ لگا دی, جناب زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی, محسن شہید ہو گئے. اہل مدینہ نے دیکھا کہ گھر سے دھواں بلند ہو رہا ہے. لوگوں نے یہ کہا, یہ رسم تھی ہے نا کہ 3 دن تک چولہے نہیں جلتے تھے. لوگوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اسلام اس دنیا سے چلے گئے, اس غم کو سراہا نہیں گیا. لیکن آئے تو کیا دیکھا, دروازے میں آگ لگی ہوئی ہے. آزادار و شہزادے نے وصیت کی ہے, مولا سلام کی غسل دیجیے گا, کفن پہنائیے گا, سکوت لحد کیجیے گا. آزادار و جب مولا علی غسل دے رہے تھے, ایک چیخ بلند ہوئی. جب چیخ بلند ہوئی شہزادی زینب نے سوال کیا, بابا ایسی آواز ہم نے کبھی نہیں سنی تھی. علی نے کہا زینب نہ پوچھو, زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی, لیکن زہرا نے ہم سے نہیں بتایا. یہ آزاداروں عورتوں کے کچھ خاص مصائب ہوتے ہیں, وہ ماں سے بیان کرتی ہیں یا شوہر سے.
زہرا کی فصلیں ٹوٹ گئی تھی، بیان نہیں کیا۔ آزادار آخر میں کیا ہوا جب مولا علی نے کہا کہ آؤ وہاں سے آخری رخصت ہو لو، حسین نے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہا مادر گرامی جب نانا کے پاس جائیے گا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ ہم یتیم ہو گئے۔ یہ آزادارو لفظ یتیم سننا تھا، ہم بندے کفن ٹوٹا، آواز آئے حسین آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، جبریل آئے کہا ابوالحسن حسین کو جدا کیجئے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ بس آخری فکرہ مولا علی کی مظلومیت دیکھیے، بے بسی، بس آخری فکرہ ہے کہ جب شب کے تاریکی میں جنازہ اٹھا قبر کے پاس مولا علی آئے، چند اصحاب تھے وہ دور کھڑے ہو گئے، امام حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے۔ یہ آزادو آپ قبرستان میں جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ قبر کے اوپر بھی دو افراد ہوتے ہیں، قبر کے نیچے یعنی ایک دینے والا ایک قبر میں لینے والا، لیکن مولا علی جنازہ زہرا کو ہاتھوں میں لیے سوچ رہے تھے کہ قبر میں کیسے اتارے۔ یہ مولا علی کی بے بسی تھی، ایک مرتبہ دو ہاتھ نمودار ہوئے، علی لا میری امانت کو میرے پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان نہ ان کی پریشانی کو دور فرما، پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرما، پروردگار مرحومہ کے خانہ صبر جمیل عنایت فرما، پروردگار جو بھی مریض انہیں شفا عاجل عنایت فرما، پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے عاجل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر قمرن جہاں بنت فدا حسین، قمرن جہاں بنت فدا حسین کی روح کو اصال فرما۔ بیٹا بہت غریب علی اب تمہاری زہرا ہے، بہت غریب علی اب تمہاری زہرا ہے، بہت غریب علی اب تمہاری زہرا ہے، بہت غریب اب تمہاری زہرا ہے، مدینے والوں نے جھوٹا کہا یہ صدمہ ہے، بہت غریب علی اب تمہاری زہرا ہے، بہت غریب علی اب تمہاری مدینے والوں نے جھوٹا کہا یہ صدمہ ہے، بہت غریب علی تمہاری ہے، بہت غریب تمہاری ہے، جلا دیا گیا عطرت کا گھر مدینے میں، غریب ہو گئے ہم کس قدر مدینے میں، ہمارا رونا بھی امت کو
آج کھلتا ہے بہت غریب علی اب حیران ہے بہت غریب تمہاری زہر گرایا جلتا ہوا در بھی میرے پہلو پر یہ دیکھو سرخ ہے محسن کے خون سے چادر یہ دیکھو سرخ ہے محسن کے خون سے چادر یہ کلمہ گویوں نے کیا ظلم مجھ پہ ڈھایا ہے بہت غریب علی اب تمہاری ہے بہت غریب تمہاری ہے جو سانس لیتی ہوں دکھتی ہے پسلیاں ساری لحد میں جائے گی لے کر مجھے یہ بیماری میرا وجود میرے خون میں آج ڈوبا ہے بہت غریب علی اب تمہاری ہے بہت غریب چھری حسین کی گردن پہ چلتی دیکھی ہے ابو الحسن میری غربت ہی مجھ پہ روتی ہے میری نگاہوں میں کربو بلا کا صحرا ہے بہت غریب علی اب تمہاری صحرا ہے بہت غریب اسیر ہونا ہے غربت میں میری دختر کو میں دیکھ آئی ہوں زینب کے بیردہ سر کو نبی کی آل کو یہ داغ بھی اٹھانا ہے بہت غریب علی اب تمہاری صحرا ہے بہت غریب علی اب تمہاری ہے اب اور کیا لکھ آئی بھلا یہ میر ہلال علی بھی رونے لگے سن کے دل ہوا پامال عجیب درد بھرا فاطمہ کا نام ہے بہت غریب علی اب تمہاری زہرا ہے بہت غریب تمہاری زہرا ہے
السلام